قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست۔ اور اسی طریقے سے سورہ واقعہ کے بارے میں ایک اور میں آپ کو بتاتا چلیں بات آ گئی۔ فرض نماز کے بعد ہر فرض نماز کے ساتھ 7 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ سورۃ القریش لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ بزرگان دین کی یہ تجربہ ہے اور طے شدہ بات ہے کہ جس کے ہاں بھی رزق کی کمی ہوئی ہے وہ یہ 7 مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کے اندر برکت دیں گے۔ اور الذی اطعمہم من جوع جب پڑھو گے تصور کرو رزق کا کہ اللہ مجھے رزق دیں گے، میں نے کہا برکت مانگو اللہ سے، کثرت نہیں۔ وآمنہم من خوف، اور خوف کی جب یہ آیت پڑھے گا تو یہ تصور کرے کہ اللہ جو رزق کی وجہ سے مجھے پریشانیاں ہو رہی ہیں نا اس خوف سے تو مجھے دور کر دے، یہ تصور کرے گا تو یہ تجربہ ہے ہمارے بڑوں کا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے اندر برکت دیں گے۔ اسی طرح ایک اور بزرگ نے لکھا کہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ یہ 70 مرتبہ روزانہ جو بندہ اس کی ہر نماز کے بعد پڑھنے کی عادت ڈالتا ہے اللہ اس کے رزق کے اندر کبھی بھی کمی نہیں کریں گے۔ اب اس کے بعد بھی انسان جو ہے وہ اور ہمیشہ باوضو ہو، یہ باوضو انسان عادت اس کی ڈال لے۔ باوضو انسان جب رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ گناہوں سے بھی دور رکھتے ہیں، اس وضو کی برکت سے اللہ تعالیٰ رزق کے اندر بھی جو ہے وہ برکتیں دیتے ہیں۔ علماء نے کئی چیزیں رکھی ہیں اور سب سے بڑی جو ماسٹر کی اس کی رکھی ہے نا کہ رزق کی کنجی جو ہے، رزق کی چابی وہ ہے کہ نمازوں کا اہتمام ہو جائے۔ نمازوں کا اہتمام میرا بھی نہیں، آپ کا بھی نہیں، ہم کبھی اپنے ٹائم کو آگے پیچھے، ہم باقی چیزوں کو آگے پیچھے کر لیتے ہیں، نماز کو آگے پیچھے کر لیتے ہیں، باقی کام ہمارا جو ہے وہ ہم کہتے ہیں وہ ایک ہی جگہ۔ حالانکہ نماز کو سب سے پہلے مقدم رکھنا چاہیے کہ نماز انسان کی کسی بھی حالت میں جو معاف نہیں ہے، کہ نماز کا اہتمام چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہم کہہ دیتے ہیں کہ نماز کوئی نہیں بعد میں پڑھ لیں گے، تو اس طرح نہ ہو۔ یہ تو سب سے پہلے رزق کی کنجی جو کہا گئی ہے کہ وہ نماز ہے۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کے اندر برکت آ جاتی ہے۔ تو میں نے جیسے شروع میں کہا کہ آج آپ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ دیکھیں کہیں پاکستان میں یا کسی ملک میں کسی بندے نے چائے کا ٹھیلا لگایا ہوا ہے، کسی نے آئس کریم کا لگایا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بھی رزق دے رہے، اور کوئی کسی نے صرف ایک چیز کا لگایا ہوا اور وہ اتنا چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو دے دے، کوئی نہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو اس کی پسند آئی ہوگی۔ آج رزق کی کمی نہیں ہے، رزق کی فراوانی اتنی ہے۔ یہ کل پرسوں ہی میں دیکھ رہا تھا کہ دبئی کے اندر ایک صرف دکان ہے آئس کریم کی جس کے اندر 3000 سے زیادہ فلیور ہیں، 3000 سے زیادہ صرف، اور ابھی مزید اور بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو کہاں کہ انسان کہتا ہے بھئی رزق کی کمی ہے، 3000 سے زیادہ آپ سوچیں کہ اس میں فروٹ بھی ہے، ویجیٹیبل بھی ہے، کیا کہ آپ جا کے کہو کہ مجھے یہ شہد کی آئس کریم چاہیے، مجھے کھجور کی چاہیے، ابھی مزید اور بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک یونیک انہوں نے چیز بنائی ہے، لیکن اس کے باوجود انسان کہتا ہے کہ آج جیسے میں نے کہا کہ کھانے کے بھوکا رہنے سے لوگوں کی موت نہیں ہو رہی، زیادہ کھانے سے لوگ مر رہے ہیں۔ آج پیسہ ہے، سب کچھ ہے، عزت لوگ اسی کو سمجھتے ہیں۔ میں اور آپ بھی یہ کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہے ہم اسی کی عزت اسی کو ہم عزت دار سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ جتنی بڑی بے وقوفی کی بات بھی کرے گا نا پیسے والا، کہیں گے یار یہ تو سیدھا سادہ آدمی ہے، یار بڑا بولا آدمی ہے، یہ سادہ بندہ ہے، حالانکہ وہ نیری چغل مار رہا ہو، کہ پیسے والا ہے۔ اور اگر غریب ہے وہ عقل مندی کی بات کرے گا نا تو کہیں گا جاؤ یار تجھے کیا پتا ہے۔ تو یہ چیز ہے، مال کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم اس چیز کا شکار ہو گئے ہیں۔ یہ زندگی بھر جو ہے نا یہ غم قبر تک ہمارے ساتھ رہے گا، اور قبر قیامت میں کہتے ہیں کہ جو دنیا میں جتنا زیادہ کھاتا ہے نا قیامت والے دن سب سے زیادہ وہ بھوکا ہوگا، حتیٰ کہ اس کو زقوم بھی دیا جائے گا، جو کانٹے دار درخت قسم کا جو اس کے گلے میں اڑے گا، اس کے بعد اس کو جو ہے پھر وہ جہنمیوں کا پیپ اور
خون جو اس کو پلایا جائے گا جس سے اس کی آنتڑیاں ساری ختم ہو جائیں گی، اس کے باوجود وہ کہے گا میرا پیٹ نہیں بھر رہا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رزق کی خاطر جو بھی ہم سے کمی کوتاہیاں بعض اوقات ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔